السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور محترم بہنوں، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے کہ آج ہم لوگ جو ہے مختلف مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں اور اپنی مشکلات کا ازالہ کرنے کے لیے ہم کئی غلط ذرائع استعمال کرتے ہیں جن سے حاصل بھی کچھ نہیں ہوتا، پیسوں کا ضائع بھی ہوتا ہے، کہ کسی وقت عزت بھی جو ہے وہ داؤ پہ لگ جاتی ہے اور کئی واقعات میں عزت سے ہاتھ دھونا بھی پڑتا ہے۔ پیسوں سے تو ہاتھ دھوتے رہتے ہیں ہم۔ میں جو یہ ویڈیو بنانے لگا ہوں یہ میرے زندگی کے اپنے واقعات ہیں جو مجھ سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو میں 1993 میں 40 دن کے لیے نکلا اور اس سے پہلے مجھے ڈسٹ الرجی تھی جسے دمہ کہتے ہیں، اور 2.5 سال سے میں اس کا پیشنٹ تھا، اور کھانسی اتنی شدت سے شدید ہوتی تھی کہ صبح بالکل ہمارے ایک اپنی گلی ہے، نیچے کرایہ دار ہیں، تو میں اور پوری گلی ہے اس کے اندر، سامنے بھی گھر ہے، ادھر بھی گھر ہے، اوپر ہمارا گھر تھا اور آج بھی ہے۔ تو میری والدہ جو ہے وہ باقی جو فیملی وہ سامنے والے پورشن میں تھی اور پوری صحن گھروں کے دونوں طرف اور پھر اس کے درمیان میں گلی۔ تو صبح جب میں اٹھتا تھا تو مجھے میری والدہ نے کہنا کہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کوئی چیک اپ کراؤ، ساری رات تم کھانستے رہتے۔ وہ مجھے پتہ نہیں چلتا تھا، عادی ہو گیا ہوا تھا میں۔ تو میں باقاعدہ جو اس لائن کے پروفیسر تھے ان سے چیک اپ بھی کرایا، انہوں نے بتایا کہ ڈسٹ الرجی کا ہے۔ اس کے پیچھے بھی ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ میں 1989 میں کویت سے آیا، تو میں نے لاہور ڈیفینس نیا ڈیولپ ہو رہا تھا، وہاں پہ اپنا ایک جم بنایا جس کا نام تھا جاپان پرسنل سپورٹس کمیونٹی سینٹر۔ یہ قاضی پلازا ہے والٹن روڈ پہ چوک میں، ڈیفینس چوک میں۔ اس میں جوڈو، کراٹے، جمناسٹک، ایروبک، باڈی بلڈنگ، یہ ساری میں گیمز کراتا تھا۔ تو لیکن اس کے درمیان جو معاملہ یہ تھا کہ میں بالکل شمالی لاہور میں میری آج بھی میں وہیں سے بیٹھ کے بول رہا ہوں، تو یہاں سے بائک پہ میں وہ پورا کینٹ ایریا کراس کر کے پھر والٹن میں پہنچتا تھا، اور رات کو پھر 10-11 بجے وہاں سے واپسی ہوتی تھی۔ تو میں نیا کیونکہ کویت سے آیا تھا، وہاں پہ ڈسٹ ہوتی نہیں، ہوتی ہے تو کوئی موسمی اثرات جو ریت کی شکل میں ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں تو جو ہے پولوشن ہے، دھواں، یہ چنچی، موٹر سائیکلیں، اتنی وہ اس کے بعد ان دنوں گائیں بھینسیں جو ہے وہ بھی شہر کے اندر تھیں، اور یہ ٹانگا وغیرہ ان کی بھی وہ جو سارا فضلہ ہوتا ہے وہ سڑکوں پہ خشک ہو کے جو ہے وہ سانس میں جاتا تھا۔ تو مجھے ڈسٹ الرجی ہو گئی۔ تو 2.5 سال سے میں ہائیڈرولین سیرپ ہوتا تھا، تو اس طرح کیپسول تھے اینٹی بائیوٹک جو 2.5 سال سے میں کھا رہا تھا۔ جب میں کیونکہ اس کے بغیر گزارا بھی نہیں تھا، تو میں اپنے ساتھ وہ اپنی میڈیسن بھی جو ہے وہ لے گیا۔ تو لاہور شاہدرہ سے آگے بیگم کوٹ اور کوٹ عبد المالک ہے،
تو بیگم کوٹ میں ہماری تشکیل تھی، تو اس میں جو ہمارے امیر تھے وہ کسٹم کے انسپیکٹر تھے، اور یہ جنرل ہاسپٹل لاہور جو ہے اس کے سامنے فردوسیہ کالونی ہے، یہاں کا ایک لڑکا تھا طارق۔ یہ فرسٹ ٹائم ہم ایک دوسرے سے ملے تھے، لیکن ان میں سے کچھ ایسے تھے جو آپس میں انٹروڈیوس تھے یا واقف تھے، ایک محلے کے تھے، لیکن میں اکیلا تھا۔ تو ناشتہ کرنے کے بعد میں اپنا وہ پورا شاپر جو ہے وہ میڈیسن کا لے کے وضو والی جگہ پہ بیٹھتا، اور اپنی وہ جو ڈوز ہوتی تھی وہ پھر وہ میں کھاتا، اور ہائیڈرولین سیرپ بھی پیتا، اور باقاعدہ اس میں الکوہل ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو انسان تھوڑا سا سن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ فیلنگ ڈیڈ ہو جاتی ہیں۔ تو وہ طارق لڑکا جو تھا فردوسیہ کالونی کا، مجھے تو نہیں پتا تھا، اس کے والد ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے، اور میں نے باقاعدہ ان کی کلینک بھی دیکھی۔ وہ ہماری تشکیل ایک دفعہ ان کے محلے میں ہوئی، تو وہ جو پائپ تھا وہ وضو والی جگہ پہ اوپر بنے ہوتی ہیں، پائپنگ ہوئی تھی، موٹے موٹے پائپ، تو وہ پائپ جو پلر تھا اس کو پکڑ کے کھڑا تھا، اور میں یہ میڈیسن وغیرہ کھا رہا تھا۔ تو مجھے کہنے لگا بٹ صاحب آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ بڑے اہتمام سے آپ اپنی یہ میڈیسن دوائیاں جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ اب میں اس وقت بہت فٹ اور ماشاءاللہ ینگ تھا، اور بہت میرا ایک سٹیمنا تھا، ایک نام تھا میرا، یعنی سپورٹس میں 2-2.5 ہزار میرا سٹوڈنٹ تھا۔ تو مجھے شرم آئی کہ اس کو کہوں دمہ ہے مجھے، تو میں نے اسے وہ میڈیکل لینگویج میں کہا مجھے ڈسٹ الرجی ہے۔ تو اس نے پوچھا کتنے عرصے سے؟ میں نے کہا 2.5 سال ہو گئے۔ تو اس نے کہا یہ جو میڈیسن کھاتے ہیں اس سے فرق پڑتا ہے؟ میں نے کہا یار بس کھاتا ہوں، فرق کبھی پڑ جاتا ہے موسم کے اعتبار سے کبھی۔ اب اس وقت مجھے کوئی میڈیکل کا بھی اتنا علم نہیں تھا، نہ حکمت تو بالکل نہیں جانتا تھا میں۔ اس نے کہا ایک علاج میں بتاؤں، اگر آپ یقین سے کریں 1 روپیہ بھی نہیں لگے گا۔ تو میری ایک طبیعت ہے شروع سے، بچپن سے لے کے جوانی تک اور بڑھاپے تک، کہ مجھے کوئی ایڈوائز کرے اور مجھے 100% پتہ ہو کہ یہ پاگل ہے یا نارمل ہے، تو میں ایڈوائز بڑے غور سے سنتا ہوں، کیونکہ عمل تو آپ کے اختیار میں ہے، کرے یا نہ کرے، لیکن دوسرے کو عزت دینا، اس کی بات کو سننا، یہ ہماری اخلاقیات میں سے ہے۔ تو میں نے کہا بتائیں؟ اس نے کہا جی 2 رکعت صلاۃ الحاجت آپ جو ہے نا پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا دے دے گا۔ کیونکہ ہم تبلیغ میں جا کے ایک ہی بات کرتے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ خالق ہے اور مالک ہے، ہاں جی، عزت ذلت تندرستی بیماری سب اللہ کی طرف سے ہے، ہاں جی، جتنے بھی مائنس اور پلس جو بھی ہماری زندگی میں ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور ہمارے اعمال کے نتیجے میں آتے ہیں۔ اب میں نے کہا یار ہم تو لوگوں کو یہ بات دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ خالق اور مالک ہے، اللہ ہی ہے جی، ہر کام کا جو نتیجہ اللہ کے پاس ہے۔ تو وہ مسجد کے 7 پلاٹ تھا، کیونکہ وہ چھوٹا سا علاقہ، اب تو بہت گنجان ہو گیا ہوگا، 93 کی بات سنا رہا ہوں۔ وہ پورا شاپر میں نے پکڑ کے نا وہ دیوار سے دوسری طرف پلاٹ میں پھینک دیا بغیر نتیجے کے۔ وہیں پہ وضو کیا اور میں نے 2 رکعت نفل جو ہے وہ صلاۃ الحاجت کے وہ میں نے پڑھے، پھر میں نے پڑھے۔ اس کے بعد ہمارا اجتماع تھا لاہور کا شادرہ میں، یہ نور جہاں کا مقبرے کے آگے بہت بڑا وہ جگہ ہے، بعد میں وہاں پیٹرول پمپ بھی آج کل ہے، تو خیر وہاں پہ۔ اور جب اجتماع کے ابتدائی عام ہوتے ہیں، پہلا جو بہت ڈسٹ اٹھتی ہے کیونکہ پبلک چلتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وضو والا پانی وہاں گرتا ہے، لوگ گراتے جاتے ہیں، وہ بیٹھ جاتی ہے۔ اب جب میں اجتماع گاہ میں پہنچا تو جہاں پہ ڈسٹ بہت زیادہ بندہ جو نظر نہیں آتا جسے کہتے ہیں، میں وہاں گھس جاتا تھا، کہ وہاں سے گزرتا تھا تو کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے، مخلوق سے نہیں ہوتا۔ خیر وہ میں صلاۃ الحاجت بھی پڑھتا رہا، لیکن مجھے کوئی وہ ڈسٹ الرجی کا جو دورہ نہیں پڑا مجھے، اور نہ ڈسٹ نے الرجی کی۔
تو اللہ کا شکر ہے آج اس بات کو آپ خود ہی اس کا حساب لگا لیں، 93 کا واقعہ، اس کے بعد مجھے یہ مسئلہ درپیش نہیں آیا۔ پھر ایک میری چھوٹی بہن ہے، اس نے جو ہے وہ کوئین میری میں داخلہ لینا تھا۔ پہلے تو اس نے ایف اے کے یا میٹرک کے پیپر دیے پرائیویٹ، ایف اے کے۔ تو وہ مجھے جب وہ رزلٹ آنے والا تھا، مجھے وہ پوچھنے لگی کہ وظیفہ بتائیں جس سے میں یعنی کامیابی کا۔ میں نے کہا وضو کرو، 2 رکعت صلاۃ الفجر پڑھو۔ اس نے اس پہ عمل کیا، وہ پاس ہو گئی، اور گھر بیٹھے ہوئے اس نے تیاری کی، اور پیپر بھی جو بورڈ کے ہوتے ہیں وہ۔ اس کے بعد وہ کوئین میری میں کوئی ایڈمیشن کے سلسلے میں چھوٹے بھائی کے ساتھ گئی۔ وہ کوئین میری کالج جو ہے اس اپنے ٹائم پہ صبح جب وہ کالج سٹارٹ ہوتا ہے، بند ہوتا ہے گیٹ اس کا، جو اندر ہے چاہے وہ پیرنٹس ہے کوئی بھی ہے ملاقات کرنے کے لیے گیا ہوا، اب وہ چھٹی کے وقت ہی گیٹ کھلتا ہے اور اس کو باہر نکالا جاتا ہے۔ درمیان میں نہ باہر سے اندر کوئی جا سکتا ہے، نہ اندر سے باہر کوئی جا سکتا ہے۔ تو وہ میری بہن نے مجھے آ کے واقعہ سنایا کہ میں اندر گئی تو ایڈمیشن کا پتہ کیا، انہوں نے بتایا کہ کسی باہر سے پوچھا ہوگا لڑکی سے، انہوں نے کہا آج لاسٹ ڈیٹ ہے۔ اس کے پاس اس وقت میں 1000 روپیہ تھا جو سال لے کے گئی ہوئی تھی۔ تو اس نے پوچھا ایڈمیشن، اس نے شاید وہ کاؤنٹر سے نہیں پوچھا لڑکی سے، مجھے نے کہا 1500 روپیہ ہے۔ وہ بھاگ کے گیٹ کی طرف گئی تو اس نے جو وہاں پہ چوکیدار تھا اس سے کہا کہ میرا بھائی، اس نے کہا فلاں فلاں تھا، اس نے کہا ہاں، اس نے کہا اس کو تو میں نے گھر بھیج دیا، وہ تو اب چھٹی کے وقت ہی آئے گا، کیونکہ اجازت نہیں ہے باہر جانے کی نہ اندر آنے کی۔ کہتی میں پریشان ہو گئی کہ آج لاسٹ ڈیٹ ہے، اور موبائل بھی نہیں تھا ان دنوں میں، یعنی آئے انٹروڈیوس ہی نہیں ہوا تھا۔ تو وہاں ایک لڑکی سٹول پہ بیٹھی ہوئی تھی، اس کے پاس وہ گئی، اس کے قریب بیٹھی تو اس نے کہا، جو بتایا مجھے کہ آپ مجھ پہ بلیو کریں گی، انہوں نے کہا فرمائیں۔ انہوں نے کہا اس طرح میں اپنا واقعہ بیان کیا، لیکن آج لاسٹ ڈیٹ ہے، اگر یہ 500 روپیہ مجھے دے دیں، میں اپنا نمبر دے دیتی ہوں، تو آپ کو جو ہے نا وہ شام تک میں پہنچا دوں گی۔ اس کے پاس ٹوٹے نہیں تھے، اس نے 1000 کا نوٹ دیا اس کو، اور کہا کہ آپ جمع کرائیں، یہ میرا نمبر ہے، جب آپ نے دینے ہو مجھے واپس کر دیں۔ کہتے جب کاؤنٹر پہ گئی تو پتہ چلا 2000 روپے ایڈمیشن ہے، وہ تو 500، اس لڑکی نے اس کو 1000 روپیہ پکڑا دیا۔ یہ جمع کرا کے آئی، اس نے کہا کہ یہ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ جب دینے ہوں گے آپ مجھے کال کر لیں۔ گھر آ کے جب کال کی تو وہ ہمارے یہاں پہ دموریا پل بڑا مشہور ہے اور ایک موریا پل، تو اس نے بتایا کہ میں ایک موریا پل میں جلسہ ہو رہا ہے اور میرے والد صاحب وہ جلسہ کروا رہے ہیں، آپ یہاں پہ آئیں گی تو وہ یہ نام ہے میرے والد صاحب کا، تو وہ آپ کو بتا دیں گے۔ تو یہ اس کے لیے گفٹ وغیرہ پیک کیے، کوئی اللہ محمد کے وہ کتے وغیرہ تھے جو گفٹ ہوتے ہیں، تو یہ لے کے چھوٹے بھائی کے ساتھ گئی، تو وہاں پہ پوچھا، انہوں نے بتایا سامنے گھر ہے، تو بھائی کو وہ تو کرسیوں پہ بیٹھ گیا جو وہاں پہ جلسے کے لیے لگی ہوئی تھی، تو گئی تو انہوں نے خیر جا کے وہ ہدیہ بھی جو گفٹ تھا اس کو دیا اور اس کا شکریہ ادا کیا اور پیسے دیے۔ اس کے بعد بہت سے واقعات ایسے ہیں جو صلاۃ الحاجت کے ذریعے اللہ نے ہمارے اور میرے جان جن کو ایڈوائز کیا ان کے حل کیے۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں اولاد نہیں ہو رہی، کسی کو نوکری نہیں مل رہی، کسی کا رشتہ نہیں بچی کا ہو رہا ہے جی، کسی کا قرض دینا ہے، اس کی دعائیں ہیں مخصوص، لیکن صلاۃ الحاجت جو ہے وہ آپ اس کے ذریعے اپنے ہر مسئلے کو اللہ سے حل کروا سکتے ہیں۔ تو یہ آپ یعنی کسی بھی فرقے کے عالم سے یعنی اس کی تصدیق کر سکتے ہیں کتابوں میں، اور یہ عام نفل ہے، جو جیسے بھی آپ جون سی صورتیں پڑھنا چاہیں، اس میں کوئی اس کی قید نہیں ہے کہ مخصوص کئی ایسے نوافل ہیں کہ ان کے اندر مخصوص قسم کی جو ہے وہ تلاوت کی جاتی ہے صورتوں کی،
لیکن اس کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے، آخری 10 صورتوں میں سے کوئی بھی پڑھ لیا تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں دین کے معاملے میں جو پرفیکٹ بات ہو آزمانا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تو آزمانا نہیں بلکہ کرنا ہے۔ اور جیسے ایک کافر بت سے جتنے یقین سے مانگتا ہے، اللہ معاف کرے ہم اللہ سے اس یقین سے نہیں مانگتے، نہ یکسوئی ہوتی ہے۔ نماز پڑھنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو جو دینے لینے کے حساب ہر چیز وہ نماز کے درمیان ہی ہم پلاننگ کرتے ہیں، لیکن اس وقت توجہ پوری جو ہے وہ ہماری اللہ کے ساتھ ہو، اللہ سے رابطہ ہو کہ یا اللہ تیرے سامنے کھڑا ہوں، اور جھکنا جب یعنی سجدہ رکوع کرنا تو اللہ کے سامنے یعنی اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کرنے کے یا اللہ تیرے آگے سر جھکایا ہے، تو یکسوئی کے ساتھ آپ پڑھ کے دیکھیں اور اپنی جو حاجت ہے اس کو اللہ سے جو ہے وہ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، اب ویڈیو لمبی ہو جائے گی ورنہ اس کے لیے بھی بہت سے واقعات ہیں، دلائل ہیں، تو آپ سب بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو جو ہے وہ آپ تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورے یقین کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات اور ان کے جو طریقے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔